سیرہ پڑھنے کے فائدے کیا ہیں یہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاتا ہوں کوئکلی، آپ کے پاس اپنے بھی فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ سیرہ کا لٹرل میننگ ہوتا ہے ٹو ٹریورس اور ٹو جرنی۔ سیرہ جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے سارا یسیر عربی کا، وچ مینس ٹو ٹریول، اور سیرہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ناؤ یو ول ٹریول ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اف یو آر ٹریولنگ ود ہم۔ آپ امیجن کریں کہ آپ اس سفر پر نکلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرنی آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بھی اور سوچیں گے بھی۔ کہ چند فائدے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ اللہ کا حکم ہے اس انسان کے بارے میں جاننا۔ ابھی ریسنٹلی میری ایک جگہ بہت مجھے افسوس ہوا، کہیں میں بیٹھا ہوا تھا، ان سے تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی، انہوں نے کہا کہ پروفٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس پہ رونا چاہیے۔ آپ کیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ معاف کرے آپ الگ کر سکتے ہیں اسلام سے؟ اور انہوں نے کہا بس اللہ کے ساتھ محبت کافی ہے۔ بہت سخت بات کی انہوں نے، مجھے بہت دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم تب تک کامل ایمان تمہارا نہیں ہو سکتا جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکمران نہیں مانتے، اور تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو۔ اور پھر اللہ کا حکم ہے کہ اس انسان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوائے حسنہ ہے وہ تمہارے لیے ایک ضابطہ حیات ہے، اور وہ تمہارے لیے اگزامپل ہے۔ آپ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب حدیث کا جو ایک وہ فتنہ نکلا ہے انکار حدیث، وہ بھی آج کل ہمارے یوتھ کو گمراہ کیا رہا ہے کہ قرآن کافی ہے۔ دین مکمل ہی نہیں ہے حدیث کے بغیر۔ کیسے آپ اسلام کو سمجھیں گے؟ حدیث کے بغیر آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں اسلام کو؟ سیرت کے بغیر آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں اسلام کو؟ دیکھیں بنیادی سی بات ہے کہ قرآن میں کئی کنسیپٹس ہیں۔ قرآن میں توکل کا اتنا ہائی لیول کنسیپٹ ہے، اب کوئی سوچے کہ یار اس کا مطلب میں کچھ بھی نہ کروں بیٹھا رہوں، تو سیرت سے پتہ لگتا ہے کہ توکل کا اصل مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹھے رہو، توکل کا اصل مطلب ہے جو رسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ ہجرت کی، ہجرت میں ہر ایفرٹ کی، اپنا وہ بھی ہائر کیا راستہ بتانے والا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسباب اختیار پورے کیے، راستہ بتانے والا ہائر کیا، غار ثور میں پناہ بھی لی، کھانا بھی کھایا، اپنے پیچھے حضرت علی کو سلا کر بھی آئے، بیک اپ بھی کیا۔ یہ سیرت بتاتی ہے کہ توکل کا اصل میننگ کیا ہے۔ تو سیرت سے آپ کا ذہن کھلتا ہے، آپ وائز بنتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے انہیں ایگزامپلری ایک مینر جو ہے وہ تمہارے لیے ایک مینرزم کا ایگزامپل بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم انہیں فالو کرو۔ ان سم آف دا بینیفٹس ریلیجس ٹرمز میں دیکھیں آپ کو پتہ لگے گا، اللہ کا تعارف آپ کو رسول اللہ کی باتوں سے پتہ لگے گا، رسول اللہ کے الفاظ سے، ان کی دعاؤں سے۔ آپ حسن المسلم کھولیں، اس میں صبح و شام کے اذکار کھولیں، وہ کس نے دعائیں سکھائی ہیں؟ رسول اللہ نے۔ اس سے آپ کو اللہ کا تعارف ہو رہا ہے، اللہ ہے کون۔ تو ہمیں تو اللہ بتانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں؟ نعوذ باللہ۔ دوسرا مینرز اینڈ مورلز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کریکٹر کو کمپلیٹ کرنے آیا ہوں۔ آپ کو ایسے ایسے اصول ملیں گے کنفلکٹ ریزولیشن کے، لیڈرشپ کے، آپ کو مینرزم کی پیک نظر آئے گی جو آج جو ہے وہ گورے بتا رہے ہیں۔ میں ابھی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا چند دن پہلے، ہاؤ ٹو انکریز کانفیڈنس، اس میں انہوں نے پہلے دو طریقے بہت سے بتائے تھے۔ پہلے دو یہ تھے تیز چلا کریں، دوسرا تھا کہ آہستہ بولا کریں۔ انہوں نے کہا تیز جو چلتا ہے اس کی باڈی لینگویج یہ کہ کانفیڈنس آتا ہے، اور رسول اللہ سب سے تیز چلتے ہیں۔ صحابہ کہتے تھے ایسا لگتا تھا پہاڑی سے نیچے اتر رہے، اتنا تیز چلتے ہیں۔ اٹس اے چال آف اے ونر، یہ ونر مائنڈ سیٹ ہے۔ سست چال اور کنڈے جو ہے وہ نیچے کر کے چلنا، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم عاجز ہیں، تو یہ عاجزی نہیں ہے، آپ کو ونرز والی چال چلنی چاہیے۔ دوسرا آہستہ بولنا، وہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں جب آپ بہت تیز بولتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کے ذہن میں یہ کہ اگلا میری بات نہیں سنے گا، اس لیے آپ تیز بولتے ہیں محفل میں۔ تو اتنا کمانڈنگ بولیں کہ سارے چپ کر جائیں، اور کوئی بات نہیں اگر وہ آپ کو کٹ کر دیں، کوئی بات نہیں، خاموش ہو جائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان کے الفاظ ہم گن سکتے تھے، اتنا آہستہ بولتے تھے، اتنا کمانڈنگ بولتے تھے کہ ان کے الفاظ ہم گن سکتے تھے۔ تو یس، مینرز اور مورلز، لیڈرشپ، ریلیشن شپس، ہاؤ ہی واز ایز اے فادر، ہسبینڈ، بردر ان لا، اور سوسائٹل بینیفٹس، وہ ایسے ایز اے فرینڈ کیسے تھے، ایز اے نیبر کیسے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا بہت بڑا فائدہ سیرہ پڑھنے کا یہ ہے کہ ہماری محبت بڑھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ حتمی بات ہے۔ دیکھیں جب میں نے سیرہ پڑھی تو واقعی محبت بہت بڑھ جاتی ہے، آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی سیکریفائسز کی،
اور کس کس طرح کی ایفرٹس کی، تو انسان جو ہے وہ گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ سیرہ آپ پڑھیں گے، آپ میں موٹیویشن آئے گی گناہوں سے بچنے کی، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے فیس کروں گا قیامت والے دن، اگر کوئی میرا گناہ ان کے سامنے لے آئے گیا یا میری کوئی بات آ گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا، جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ ایک چیلنج کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں، ان کا ایک شعر ہے، اس کا کنٹیکسٹ بتا دیتا ہوں، کہتے ہیں اگر میں جھوٹا ہوں تو قیامت والے دن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کا بوسہ نصیب نہ ہو۔ یعنی اس لیول پہ جا کے وہ محبت ایکسپریس کرتے ہیں کہ یہ مجھے پنشمنٹ ملے کہ قیامت والے دن مجھے ان کے پیر مبارک کا بوسہ نصیب نہ ہو۔ یہ تھا ان کی محبت کا لیول علامہ اقبال کا۔ تو اس سے محبت انکریز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے اندر یس جذباتی محبت ہے، لیکن انٹلیکچوئل محبت ایک اور لیول ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا اس کا جو ہے وہ ہے۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے میں جو ہے وہ بہت مدد ملتی ہے سیرہ پڑھ کے، کیونکہ ظاہر ہے قرآن کی آیات جو ہے اس کا تعلق رسول اللہ کی زندگی کے ساتھ ہے، اس کے ایونٹس کا تعلق۔ کئی آیات آپ قرآن کی پڑھیں گے، لیکن یہ کہ جب آپ سیرہ کی نظر میں دیکھیں گے تو آپ کا پرسپیکٹیو چینج ہو جائے گا۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا۔ اس کی کیا آپ سمجھتے ہیں ٹرانسلیشن، اور کیا ہے اس کی انٹرپریٹیشن؟ جنرل ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے، وہ یہ ہے نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی، اور 2 بار آسانی ہے۔ اب آپ سیرہ کی روشنی میں اس آیت کو پڑھیں گے تو یہ آیت کب آئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے اپنے ٹف فیز میں تھے، شیب ابی طالب اور یہ سب سے ٹفسٹ فیز، اور پھر اللہ نے انہیں مبارکباد دی اور خوشخبری دی اور یہ دلاسا دیا کہ تمہاری دعوت میں جو تنگی آ رہی ہے اس کے بعد آسانی ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ مدینہ میں آسانی آئی کہ نہیں آئی؟ اور سب سے بڑی آسانی کب آئی؟ فتح مکہ میں۔ تو یہ سیرہ کے کانٹیکسٹ میں پتہ لگتا ہے کہ ایکچولی اس ورس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کے کام میں مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہاں جنرلی بھی ہے، لیکن اصل میں اس کا یہ مطلب ہے کہ دعوت کے کام میں جب حق کے لیے نکلو گے تو مشکل کھڑی ہوگی، لیکن آسانی 2 بار آئے گی تمہیں بہت سکسیس ملے گا، کیونکہ جو بندہ حق کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کی سائڈ پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح قرآن سمجھنے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی جب آپ کے سامنے وہ واقعہ نکلے گا کہ اچھا اس کا یہ تھا، اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا۔ جیسے سورہ کہف دیکھ لیں، سورہ یوسف آپ کو تب تک اس لیول پہ دل میں شاید نہ اترے، یا اس وقت تک آپ اس سے فلسفہ نہ پکڑیں، وہ جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ اس ٹائم رسول اللہ کس حالات سے گزرے تھے۔ سورہ یوسف کب نازل ہوئی؟ طائف کے واقعے کے بعد، سب سے غم کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیز تھا۔ اور سورہ یوسف میں اسی لیے کہتے ہیں غم کا علاج، اللہ نے گفٹ دیا اور خوشخبری دی۔ خوشخبری کیا تھی؟ کہ یوسف کے بھائیوں نے بھی اس کی قدر نہیں کی تھی، لیکن اینڈ میں وہی معافیاں مانگ، اور یہی ہوا، رسول اللہ کی قدر نہیں کی اس قوم نے۔ اللہ نے کہا انہوں نے تمہاری قدر نہیں کی، لیکن تم بھی ایک ٹائم پہ تخت پر بیٹھو گے جیسے یوسف بیٹھے تھے، اور فتح مکہ بھی یہی ہوا، اور ایگزیکٹلی وہی ہوا۔ انہوں نے معافیاں مانگی آگے کہ ہمیں معاف کرنا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو مجھ سے؟ مسکرا کر انہوں نے کہا ہم اپنے بھائی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمیں معاف کر دے گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا آج میں نے تم سب کو معاف کیا۔ تو یہ اس سے آپ میں محبت پیدا ہوتی ہے رسول اللہ کی، آپ اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ کو قرآن سمجھ آتا ہے، اچھا یہ ہے بات، اور اس سے آپ کو قرآن کی ڈیپتھ پتہ لگتی ہے، وزڈم پتہ لگتا ہے کہ یہ اصل میں آیت اس لیے ہوتی ہے۔